अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। डीजी आईएसपीआर की जानब से जी आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर वो काफ़ी हद तक जज्बाती भी नज़र आए। यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि डीजी आईएसपीआर जब शुहदा का जिक्र कर रहे थे तो वो अश्क बार हो गए। बज़ाहिर अगर देखें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी कि केपी के अंदर ऑपरेशन, शुहदा, दहशतगर्दी, अफगान महाजरीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है, उन सारे मामलात को डिस्कस किया गया। लेकिन अगर इसको आप डीपली इसका डीप एनालिसिस करें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी, आज के दिन ही क्यों थी, पेशावर के अंदर ही क्यों की गई, सियासतदानों को और किन सियासतदानों को खरी खरी सुनाई गई, तगड़ा जवाब दिया गया, सख्त गुफ्तगू की गई, तो फिर इस पर बेशुमार सवालात उठते हैं कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर के हक में थी। यानी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद से हुई जिसके अंदर कहा गया सुहेल अफरीदी को किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, और बज़ाहिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अली अमीन गंडापुर के हक में ही थी। अब जब केपी के अंदर ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन को रुकवाने के लिए सुहेल अफरीदी को लाया गया है, अली अमीन गंडापुर को हटाया गया है, तो अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो एक तो ये जो है वो इमरान खान जो कहते हैं कि अफगानिस्तान के महाजरीन को किस तरह से धक्के दे के निकाला गया, किस तरह से उनको इंसल्ट किया गया, और दूसरा वो कहते हैं कि बातचीत की जाए, ऑपरेशन ना किया जाए। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो लगता ये है कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिक्योरिटी मामलात पर तो थी, उसके साथ साथ इमरान खान कैदी नंबर 804 को एक तगड़ा जवाब भी थी। तो इस सवाल से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। वज़ीर आला हाउस इस वक्त वैरान हो चुका है, इस सवाल से भी बात करनी है। इस्लामाबाद, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जनाब मैदान जंग बना हुआ है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, पूरा शहर मफलूज है, कंटेनर लगे हुए हैं, पुलिस से लेकर हर तरह की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो मुतहरक हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का राबता मुकम्मल तौर पे मुनक़ता है, जीटी रोड बंद है, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मजहबी जमात कहें या सियासी जमात, बल्कि आप कुछ लोग कहते हैं मजहबी जमात का एहतजाज, मजहबी से ज़्यादा तो वो सियासी है, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उन्होंने भी अपने एहतजाज की कॉल दे दी है। मजबूरी तौर पे ये अभी से लेकर अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान में इंतहाई तशवीशनाक होने जा रहे हैं। ज़रा मैं डीजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसके 3-4 नुकात आपके सामने रख दूं, उसके बाद जो समझने वाले लोग हैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, किस हवाले से की है, या अगर उसका जैसे मैंने कहा ना डीप एनालिसिस करें, तो डीप एनालिसिस करें तो दो चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। एक, ये इमरान खान को जवाब था, दूसरा सुहेल अफरीदी को जो लाया जा रहा है, और जाहिर है फिर वो ऑपरेशन के लिए लाया जा रहा है ना, ऑपरेशन रुकवाने के लिए, तो ये उसके खिलाफ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज हुई, कल इस्लामाबाद में हुई और आज पेशावर के अंदर। अच्छा जी, मैं ज़रा कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की रियासत और उसकी अफवाज, उसके अदारे किसी सियासी बिगाड़ की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की, हम किसी भी बिगाड़ की, किसी भी सियासी मामले की हम परवाह नहीं करेंगे कि आप वज़ीर आला कोई और लाएं, सुहेल अफरीदी लाएं या मीना अफरीदी लाएं या अली अमीन गंडापुर रखें या कोई भी, इसकी परवाह नहीं की जाएगी। यानी ये उनकी जानिब से कहा गया। रियासत पाकिस्तान और उसकी आवाम को किसी एक शख्स के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, किसी एक शख्स के लिए हम जो है वो पूरे निज़ाम को मफलूज कर देंगे। अच्छा, जो मुल्क में दहशतगर्दी को वापस लाने का वाहिद जिम्मेदार है, ख़ास तौर पर केपी में, हम उम्मीद करते हैं कि बजाय मनफी सियासत, इल्ज़ाम तराशी और ख़ारजी क्रिमिनल माफिया की सहूलतकारी के आप अपनी इस बुनियादी ड्यूटी पर तवज्जो देंगे। अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय केपी के गयूर आवाम को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। हम ये वाज़ा करते हैं कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए ये ज़मीन तंग कर दी जाएगी। 2-3 और नुकात। आपने ही कहा जब दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो उनका गठजोड़ ख़त्म करना होगा। जब इस पर अदारे काम करते हैं तो उनकी पुष्ट पनाही के लिए सियासी और दीगर आवाज़ें आती हैं। कहती है कि हम दहशतगर्दी ख़त्म करते हैं, हम कुर्बानियाँ देते हैं, हम हर रोज़ ऑपरेशन करते हैं, जबकि सियासतदान ऑपरेशनों की मुखालफत करते हैं और अफ़गान महाजरीन को कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगी जाएगी, बल्कि खुद अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा।
کہتے ہیں جب ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس بھیجیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ کس نے کہا؟ خان صاحب کہتے ہیں نا. خان نے کہا کہ نہیں اس طرح ان کو دھکے دے کر مت نکالو. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے جرائم میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کون سا سیاسی مقصد ہے؟ کون افغان مہاجرین کو استعمال کرتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لانگ مارچز ہوتی ہیں نا یا جو جلسے ہوتے ہیں اس کے اندر افغانی شامل ہوتے ہیں. ایک تو یہ دوسرا کہتے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو خیبر پختونخوا میں جگہ دی گئی، گورننس کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، گمراہ کن بیانیہ بنایا گیا، عوام اس کا خمیازہ خون سے دے رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم ترین بات کی، ان کا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر جو فوج کا کام ہے، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن جو ہے وہ سیاستدانوں نے جو وعدہ کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات تھے اس پر عمل نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر بات چیت سے سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے تو پھر غزوات کی ضرورت کیا تھی، پھر جنگیں لڑنے کی. رسول اللہ جن کی خاطر کائنات بنائی گئی انہوں نے جنگیں کیوں لڑی اگر سارے مسائل بات چیت سے حل ہو جاتے. اور انہوں نے کہا کہ یہ افغانوں کی واپسی پر گمراہ کن بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو بیسیکلی پشاور سے پریس کانفرنس ہوئی اور آپریشن جو فوج کر رہی ہے اس کے حق میں ہوئی. عمران خان جو افغان مہاجرین کے حوالے سے بیانیہ اپناتے ہیں یا آپریشن کی وہ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف یہ پریس کانفرنس تھی. اور بھی بہت سارے اہم نکات ہیں. ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر ہوا، رپورٹ ہوا کہ جب شہداء کا ذکر ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کافی جذباتی نظر آئے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرے نمبر پہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رخصت ہو گئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خالی کر دیا گیا ہے. وہاں وہ فردن ایک ملازم سے ملے ہیں اور اس وقت علی امین گنڈا پور جنہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا، اگرچہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خالی کر کے وہ پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے نکل گئے ہیں. اور اس وقت کیونکہ 2-3 دن ہو گئے ان کے استعفے کو تو نئے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی نہیں ہوا اور ظاہر ہے وہ سارا معاملہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو سیاسی معاملات کافی مفلوج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے تو کہہ دیا تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو نکل گئے خالی. اور ان کے جو ترجمان فراز مغل صاحب تھے جنہوں نے بے شمار لوگوں کی پگڑیاں اچھالی اور علی امین گنڈا پور کو ناکام بنانے میں فراز مغل کا بھی بڑا اہم کردار تھا، وہ بھی اپنا استعفیٰ دے کے اس وقت واپس نکل چکے ہیں. تو یہ تو سیاسی معاملات ہیں ہی ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. خاص طور پہ نوبیل پیس پرائز آج جو ایک وینزویلا کی خاتون سیاستدان ہیں ان کو دیا گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز بھی نہیں مل سکا. پھر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت کا دورہ کیا ہے اور یہ بڑا اہم دورہ ہے 4 سالوں کے بعد جب سے وہ آئے ہیں طالبان، اس کے بعد یہ ان کا جو ہے وہ پہلا بڑا اہم دورہ ہے. اور پھر پاکستان سے رپورٹ یہ بھی ہوا تھا کل افغانستان کے اندر ایک سٹرائک بھی کی گئی ہے، سرجیکل سٹرائک کی گئی ہے. تو وہ ساری چیزیں یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خبریں بے شمار ہیں، چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک خطرناک صورتحال کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں. اور پھر جو کل 342 کا بیان ہوا تھا خان کا اڈیالہ جیل کے اندر، اس حوالے سے بھی رپورٹ ہوا ہے کہ خان نے جواب کیا دیا تھا. خان نے اس کے اندر بتایا کہ ہم نے 2018 کا جو توشہ کا قانون تھا اس کے مطابق ہم نے پیسے دیے، 59 لاکھ کا وہ بلگاری کا سیٹ تھا قیمت جو اس کی لگی تھی، اور ہم نے 29 لاکھ دے کر آدھی قیمت دے کے وہ سیٹ خرید لیا تھا. سہیب عباسی اور ان کا یہ جو باقی جو گواہ لائے گئے ہیں یہ سارے جہانگیر ترین کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے صرف جو ہے وہ طاقتوروں کے کہنے پر یا جہانگیر ترین کے کہنے پہ جھوٹ بولا ہے. اور خان نے کہا میں تو یہ انعام اللہ شاہ کو جو یہ دھاڑیاں لگا رہا تھا، ڈبل تنخواہ لے رہا تھا، اس وجہ سے اسے نکالا بھی تھا. اچھا جی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ظاہر ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو جناح ہاؤس حملہ ہوا، پھر فوجی عدالتوں کے اندر سزائیں ہوئیں اور ان سزاؤں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کم از کم جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے سزاؤں کی کاپیاں، جو فیصلوں کی کاپیاں ہیں وہ جو ہے وہ حوالے کی جائیں. اور پھر جو فوجی حراست سے کوٹ لکھپت جیل یا دیگر جیلوں کے اندر ٹرانسفر کیا گیا ہے قیدیوں کا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا فراہم کیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک ملٹری قیدی ہیں ارزم، ان کی درخواست ان کے حوالے سے درخواست تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے جو فوج کے ترجمان یہ اس حوالے سے جو متعلقہ
لوگ ہیں ان کو طلب بھی کیا ہوا تھا، اور آج اس حوالے سے بھی جواب آیا. انہوں نے کہا بھائی اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ آرمی چیف نے کرنا ہے، اور فوج کے قانون کے مطابق فوج کی جو دستاویزات ہوتی ہیں وہ خفیہ ہوتی ہیں اور وہ کسی کے حوالے نہیں کی جا سکتی. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا اسلام آباد بند ہے، پنڈی بند ہے، موٹر وے بند ہے. 10 دن کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر نافذ ہے، اور وہ آپ سیاسی جماعت ہی کہہ سکتے ہیں، مذہبی جماعت کیا کہنے، مذہبی کہہ لیں یا سیاسی جماعت کہہ لیں. ان کا احتجاج بھی جاری ہے. 5 سے 6 لوگ جو ہیں ان کو گولیاں بھی لگ چکی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال تو خراب ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں. اچھا دیکھیں، احتجاج کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی فریق کا ہو، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، تو احتجاج کا حق، پرامن احتجاج کا حق تو سب کو حاصل ہے، اور سب کو احتجاج کرنا بھی چاہیے. ہم خود جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ انتہائی مشکوک معاملہ ہے نا. دیکھیں، کسی بھی جماعت کے احتجاج کی مخالفت نہیں ہو رہی، وہ ان کی مرضی ہے، وہ پرامن احتجاج کریں. لیکن جب یہ معاملہ کلوز ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان وہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایون حماس نے بھی اس ایگریمنٹ سے اتفاق کر لیا ہے، تو جب وہاں پہ معاملات خراب تھے پچھلے 2 سالوں سے، اس وقت تو یہ چابی والے کھلونے، جن کو کہا جاتا ہے نا چابی والے کھلونے، اس وقت تو یہ نکلے نہیں ہیں. اب جب ایک ڈیل ہو گئی ہے، چاہے وہ اچھی ڈیل ہے بری ڈیل ہے، کسی کو پسند ہے نہیں پسند، اسلامی ملک جا کے ابراہیمی اتحاد اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سگنیچر ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جو بھی ہو رہا ہے ہم جنگ بندی کے لیے ہم راضی ہیں. تو جب سب کچھ ہو گیا ہے، اب یہ احتجاج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایجنڈا پیچھے کیا ہے، یہ اس وقت لوگ جاننا چاہتے ہیں. احتجاج آپ کریں، معصوم لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ضرور ڈالیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن احتجاج کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد.